اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فرشتوں کے سامنے عیاں ہو گئی۔ ان کا فہم علم عام مخلوقات سے برتر ثابت ہوا، تو تفصیل سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بات سمجھا دی کہ کائنات کے راز میں ہی جانتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے جو آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، اس کی حکمتیں بھی پوری مجھے پتہ ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ثابت ہو جانے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا مرحلہ ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ۔ اب فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کے آگے جھک جاؤ، عاجزی تواضع اختیار کرو تسلیم اور اطاعت کی حیثیت سے۔ اب اصل حکم تو فرشتوں کو ہے، یہاں للملائکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، لیکن فرشتوں کے ساتھ جو باقی مخلوقات ہیں سب اس حکم کی پابند تھی کہ ساری تعظیم کریں۔ جس طرح بادشاہ جب کسی کو اپنا نائب بناتا ہے تو باقی دربار والوں سے کہتا ہے کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ، تو اب دربار میں جو بھی موجود ہے سب نے اس کی تعظیم بجا لانی۔ یا بادشاہ جب اپنے کسی وزیر کو یا نائب السلطنت کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ صرف اس نائب السلطنت کے لیے حکم نہیں ہے، پھر وہ سب کے لیے حکم ہے، حکم نامہ کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جب بڑا پابند ہے تو چھوٹے بھی پابند ہیں۔ تو ابلیس بھی، یعنی اس کو بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم ساتھ ہی تھا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، صراحت ہے۔ یہاں تو صرف اگرچہ فرشتوں کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات پوچھی ہے کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف فرشتوں کو ہی نہیں حکم تھا، اور بھی مخلوقات کو حکم تھا، اور ان میں ابلیس بھی شامل تھا جو جن ہے۔ ابلیس کو نوری مخلوق نہیں ہے فرشتوں کی طرح، وہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کیا ہوا جن ہے وہ، تو اس کو بھی اس کا حکم تھا۔ یہاں اگرچہ فرشتوں کا تذکرہ ہے، باقی مخلوقات کو بھی یہی حکم تھا کہ تعظیم بجا لاؤ۔ اب یہاں سجدے سے مراد مفسرین نے ایک اس کا مطلب تو یہ بیان کیا کہ سجدہ اصل کہتے ہیں تعظیم، تذلل اور عاجزی اختیار کرنے کی، تو اصل حکم یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، یعنی جو معروف سجدہ ہے نا، پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ والا سجدہ مراد نہیں، بس مطلق ان کے آگے جھکنا اور ان کی تعظیم بجا لانا مقصود۔ اور دوسرے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ سجدے سے اگر سجدہ ہی مراد لیا جائے جو عام حالت کے اندر ہم کرتے ہیں، تو اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت والا نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری اس شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ اب مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، اور سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اسی طرح یہاں جس سجدے کا تذکرہ ہے یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے،
تو وہ جو سجدہ کی حضور فرما رہے ہیں نا کہ اگر میں اجازت دیتا تو وہ سجدہ تعظیمی کی اجازت دینی تھی. سجدہ عبادت تو کسی وقت کسی مرحلے میں بھی جائز رہا ہی نہیں، کیونکہ تمام کے تمام جو وحی ہے، جو تمام انبیاء کو تعلیمات دی گئی، اس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، اور غیر کی عبادت کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہی. اور بعض مفسرین نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے. وہ نقطہ یہ لکھا ہے کہ سجدہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہی تھا. آدم علیہ السلام کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا. آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، یعنی مجھے کرو سجدہ اور رخ آدم کی طرف کرو. تو آدم علیہ السلام کی مثال کعبے کی سی تھی. جس طرح آج ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ رب کعبہ کو کرتے ہیں اور رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اس میں کعبے کی بھی تعظیم ہو جاتی ہے، اس کی عظمت اجاگر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں کائنات کے راز جانتا ہوں، تم میری حقیقت کو، مصلحتوں کو، حکمتوں کو نہیں سمجھ سکے، تو آدم کی طرف رخ کر کے مجھے سجدہ کرو. یعنی آدم کی بھی تعظیم ہو جائے گی اور ان کی عظمت فرشتوں کے آگے، اور اللہ رب العزت کی بندگی بھی ساتھ ہوگی. تو ہمیں آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ. اور یہ نیابت کے منصب پر فائز کرتی آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی جا رہی ہے فرشتوں سے اور باقی مخلوقات سے، تاکہ بعد میں نائب ہونے کی حیثیت سے جب آدم علیہ السلام حکم نامہ جاری کریں، اللہ کے احکامات پہنچائے، تو کسی کو چوں چراں کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس خلیفۃ اللہ کے احکامات کو من وعن قبول کر کے اپنے اوپر نافذ کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی کرنے کا کہا گیا تھا، تو اس کو کہا گیا رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیوں نہیں کیا. ابلیس کیسے کہتے ہیں؟ ابلیس یأس زدہ، اس کا مطلب ہے مایوس اللہ کی رحمت سے، حسرت اور غم زدہ، بہت مایوس ہو چکا ہے. ویسے تو اس کا نام عزازیل تھا، لیکن اس کی سرکشیوں کی وجہ سے اس کو شیطان کا لقب دیا گیا، اور ابلیس اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس زدہ ہو چکا ہے، یاس زدہ ہے، حسرت، ندامت اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. یعنی یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابلیس نے جو کافر ہوا نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ عمل اس سے رہ گیا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جو سجدہ کر نہیں کیا، عملی کوتاہی اس سے ہوئی، وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھول چوک کی وجہ سے اس سے یہ عمل ترک نہیں ہوا. اس نے انکار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے، توفق اور تعلی کرتے ہوئے اس سے انکار کیا، نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہی وہ کافر ہوا ہے. عملی طور پر انسان سے اگر کوئی عمل اس کے ذمے ہو اور وہ رہ جائے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے. فرائض جو ہمارے ذمے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں اور رہ جائیں تو انسان گناہ گار ہے. کیوں؟ فرض تو فرض ہے، ادا کرنا ہوتا ہے، وہ ادا نہیں کر رہا. لیکن اگر ایک آدمی سرے سے انکار ہی کر دے کہ ہے ہی نہیں یہ حکم، میں بہتر ہوں، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہاں یہی کہا گیا کان من الکافرین، کا ترجمہ یہ کہ سارا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے کی وجہ سے. اور معاذ اللہ آج بھی اگر کوئی جو واضح احکامات الہیہ ہیں ان پر ایک عمل نہ کرے اور دوسرا ڈھٹائی کرنے لگ جائے اور انکار کرنے لگ جائے تو بھی اسی طرح ہی ہوگا. اور بعض مفسرین نے کان من الکافرین کا ترجمہ یہ کیا کہ کافروں میں سے تھا. تو مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا، لیکن اب اللہ رب العزت نے عیاں کروا دیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو، یہ جو بڑا عبادت گزار بنتا تھا نا، یہ عبادت گزار نہیں تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لو جی آدم نے ایک سجدہ نہیں کیتا، ابلیس نے اتنے سال، صدیاں سال عبادت کی اور ایک سجدہ نہیں کیا تو کافر ٹھہرا. ایسے نہیں. اللہ کے ہاں عبادت میں اخلاص مطلوب ہوتا ہے.
اب تک جو کچھ وہ کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے، ہمیں کیا پتہ۔ اب اللہ رب العزت نے دکھایا کہ یہ میرے لیے اس نے ساری محنت نہیں کی، اب تک کی جو محنت تھی، اگر میرے لیے یہ ہوتی تو میں نے کہا تھا ایسے کرو تو کرتا نا، تو جب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی جو اس نے محنت کی تھی وہ بھی کسی منصب اور عہدے کے لیے تھی، اور اس کے دل کے اندر یہی تھا کہ مجھے خلیفۃ اللہ بنایا جائے، یہ منصب مجھے دیے، تو ساری منصب کے لیے محنت تھی، اور آج وہ محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آئی، اس وجہ سے انکار کر بیٹھا، اور یہی چیز اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بنی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو ہلاک اور برباد نہیں ہوتا، وہ تو کامیابیوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، تمام احکامات الہیہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔